شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا، پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو۔ کتنے لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے۔ سعدی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، سیٹھ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا۔ سیٹھ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا، بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا، سیٹھ نے فقیر کو لاپیں ماری، تماچے مارے۔ وہ یہ نہ سوچ سکا کہ یہ عادی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا۔ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی، مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، تجھے معلوم ہے، اس پیٹ میں آگ لگ گئی۔ میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں۔ میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی پھیلا دی، روٹی ملے گی، 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے پھر روٹی مانگی، ملے تماچے، میں نے روٹی مانگی، ملی لاتے، فعال لما یرید۔ مولا تیری مرضی، جو چاہے کرے۔ اسے سیٹھ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او میرے بندو، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی پھیلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدعمالی اتنی ہو گئی، تجھے ایک دانہ نہ دوں، تیری بدکرداری اتنی بڑھ گئی،
تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے، میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں۔ انتم الفقراء الى اللہ، سب میرے دروازے کے بھکاری ہو، سب میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے، 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول علیہم الصلاۃ والسلام تمام نے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا، اس ایک سے ہی مانگا، اسی کے سامنے چولیاں پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی۔ آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں خدا کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ خدا سمجھاؤ ہمیں، آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے، قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے، پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے۔ اب جو خدا کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کون اس کو اور کچھ سمجھا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی، اسی لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے، اگر دل مانگے تو دے، نہ مانگے تو جھڑک مت۔ محمد سائل فلا تنہر، قرآن ہے، سائل کو جھڑک مت۔ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ نے اس فقیر کی سن لی، وہ تو دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجاڑنے پہ آئے تب بھی کوئی دیر نہیں، اس کے یہاں کیا دیر ہے؟ سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے، سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے۔ لگی سیٹ کی بربادی ہونے، آج وہ گودام گیا، کل وہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ شادی کہتا ہے چند دنوں میں ایسا وقت آ گیا کہ سیٹھ صاحب روٹی کے محتاج بن گئے، ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ ہزاروں واقعات ہیں، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے۔
भीख मांगने वालों को बादशाह बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजारों वाकयात है। कल बादशाह था, आज भीख के टुकड़े मांग रहा है। कल बादशाह था, आज तख्तेदार पे लटका हुआ है। फखर ना करो, तकब्बुर ना करो, गुरूर ना करो। अल्लाह के सामने आजिज़ी करनी चाहिए, डरना चाहिए इसकी ज़ात से। जब रोटी का भी मोहताज बन गया तो बीवी कहने लगी कि मुझे भी इजाजत हो, जब खाना पीना ही नहीं रहा तो मैं तुम्हारे यहाँ रह कर क्या करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी जाओ, तलाक दे दी। वो भी रवाना हो गई। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। उस औरत ने इज्जत गुजारने के बाद दूसरी शादी की। वो आदमी है जिससे दूसरी शादी की है। अल्लाह की बेनियाजी देखो, वही रात ठंडी, यख मौसम, बरसानी हवा, आधी रात का वक़्त। औरत यही है, खामिन इसका दूसरा है, शोहर दूसरा है, आदमी दूसरा है। रात का वक़्त है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने का इरादा करने लगे, खाना खाने का इरादा करने लगे। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं, अल्लाह नाम पे भीख मांगता हूं, अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। औरत वही, आदमी दूसरा है। वो आदमी कहने लगा ये आदमी आदि फकीर नहीं जो इस वक्त भीख मांगने आया, आधी रात के वक्त आया, इस ठंड में आया, यख मौसम में आया। न जाने इसके पीछे बच्चे भूखे हैं, न जाने कोई औरत भूखी है, न जाने खुद कई दिन का भूखा है। हमने तो दोपहर भी खाना खाया था और भी पका सकते हैं। ये सारे का सारा खाना उठाकर औरत को कहने लगा इस फकीर को दिया। इसकी चूंकि आदत थी कि ये दिया करती थी जरूर अल्लाह ताला के नाम पे, इससे फिर कहा जी मैं दे आऊं। उसने कहा दे आओ। ये गई देने के लिए। जब इसने दरवाजा खोला और फकीर को रोटी देने लगी तो इसने चीख मारी। तो खामिन भागा। जब करीब गया तो देखा कि इस पर तो अजीब सी कैफियत है, रंग पीला। पूछा खुदा की बंदी क्या हुआ। कहने लगी कि जब उस फकीर को मैं रोटी देने लगी तो मैंने देखा कि ये फकीर वही था जो मेरा पहला खामिन था, मेरे दरवाजे पे भीख मांग रहा था। उसने कहा अच्छा तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं। उसने कहा तुम कौन हो। कहने लगा याद करो एक वक्त था जब तुम रोटी देने आई थी और मैं तुम्हारे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए खड़ा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके तकब्बुर के बोल के बदले उसका महल, उसकी बीवी, उसकी सारी कुछ उसके फकीर को दे दिया। और वो बंदा जो तकब्बुर की बातें करता था उसको फकीर बनाकर उसके दरवाजे पर रखा।